السلام علیکم. آج کا ولاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج 3 موضوعات ہیں: ارشد شریف کے لیے انصاف، عمران خان کی بنی گالہ منتقلی اور نریندر مودی کے قتل کی مبینہ سازش. ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں. آج چونکہ 23 اکتوبر ہے، مرحوم و مغفور ارشد شریف کی آج برسی ہے، اور میں صبح سے شام تک سنتا رہا ہوں پاکستانی ولاگرز، انفلوئنسرز، رائٹرز اور یوٹیوبرز مختلف انداز میں مرحوم کو خراج تحسین بھی پیش کرتے رہے اور لگاتار اس بات کا گلہ کرتے رہے کہ تاحال اسے انصاف نہیں مل سکا. میں ارشد شریف کو بہت دیر سے جانتا ہوں، لیکن میری بدقسمتی کہ میں اس کے ساتھ زیادہ وقت نہیں سپینڈ کر سکا. ایک ملاقات ہے ہماری، اور اتفاق سے اس ملاقات کے دوران تھرو آؤٹ، یا کہنا چاہیے کہ آلموسٹ تھرو آؤٹ، ہم اکٹھے بیٹھے رہے، اور اس دوران جتنا ممکن ہو سکا ہم نے گپ شپ بھی کی، باتیں کی، اور مجھے جتنی توفیق ہوئی میں ان کے ساتھ باتیں، چھیڑ چھاڑ اور اس طرح کے مختلف معاملات کرتا رہا. مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی. لیکن یہ کسے پتا تھا کہ ارشد شریف کے ساتھ یہ میری پہلی نہیں بلکہ آخری ملاقات ہے. یہ ہمارے ایک کامن فرینڈ کی صاحبزادی کی شادی تھی جس پر ہم سب ملے تھے اسلام آباد میں. ارشد شریف سے متعلق چونکہ بے شمار باتیں ڈسکس ہو چکی ہیں، لگاتار ہوتی ہیں، پچھلے 3 سال سے ہوتی چلی آ رہی ہیں. میں کچھ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، لیکن ایک بات ارشد سے متعلق ضرور کروں گا، اور وہی بات میرے حساب سے بلز آئی ہے، وہی بات میرے حساب سے سب سے اہم ہے. وہ یہ کہ ارشد شریف کو انصاف کسی حکومت نے فراہم نہیں کرنا. یہ کسی حکومت کے بس کا روگ ہی نہیں ہے، اور موجودہ سیٹ اپ، موجودہ حکمرانوں کے بس کی تو یہ بالکل بات نہیں ہے. یہ انصاف اسے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اور یاد رکھیے گا اس انصاف کو ہوتے دیکھ کر پوری دنیا اسے ایک ایپک ایونٹ کہے گی. بی اٹ نون ٹو ایوری بڈی. وہ لوگ جو دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس سے بھاگنا چاہتے ہیں، وہ جان لیں کہ یہ انصاف اس قدر حسین، اس قدر خوبصورت ہوگا، اس کی انٹینسٹی، اس کا میگنیٹیوڈ اتنا زبردست ہوگا کہ آپ کو ظلم اس کے مقابلے میں چھوٹا نظر آئے گا، انصاف بڑا نظر آئے گا. فی الحال ہم فیدم نہیں کر سکتے، اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، اس کو ماپ نہیں سکتے کہ یہ کتنا بڑا واقعہ ہے، کیونکہ ہمارے فریم آف ریفرنس میں اس طرح کی کوئی چیز موجود ہی نہیں. میں بھی اس پر مزید غور و خوض کرنے سے قاصر ہوں، کیونکہ میرے فریم آف ریفرنس میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو جب ہوگا تو آپ خود سمجھ جائیں گے. میں یہ گزارش کر سکتا ہوں کہ اس درویش کا یہ ولاگ سنبھال رکھیے. ہو سکتا ہے اس دن ریفرنس کے طور پہ آپ کے کام آئے اور آپ کو چیزوں کی سمجھ آنے لگے جو گزارش کی گئی ہے. اور اس حوالے سے ایک بڑی عام سی بات ہے کہ بے شمار واقعات، بے شمار معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی سمجھ فوری طور پر نہیں آتی. فوری طور پر سمجھانا مطلوب بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہر چیز ٹائم پہ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دیر از اے ٹائم فار ایوری تھنگ. تو جب وہ ٹائم آئے گا ہم سب کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اشارے میں، کنائے میں، استعارے میں ہمیں کیا بتانا اور سمجھانا چاہ رہا تھا. فی الحال وہ وقت آیا تو نہیں ہے، لیکن آپ سب کو نوید ہو کہ انشاءاللہ وہ وقت بھی بہت جلد آ رہا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس واقعے کا، ارشد شریف کی شہادت کا، اس ظلم کا انہی معاملات کے ساتھ تعلق ہے جن کے حوالے سے ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہر چیز کھول کر رکھ دی جائے گی، آشکار کر دی جائے گی، آپ کے سامنے واضح کر دی جائے گی کہ ہوا کیا تھا، کس کے ساتھ کس نے کیا کچھ کیا. ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اس کی بنیادی وجہ کیا بنی. ارشد شریف ایک پہم ظلم کا شکار تھا، اس میں کوئی شک نہیں. اسے ملک سے نکلنا پڑا. ہم سے زیادہ یہ بات کون سمجھ سکتا ہے؟ پھر جہاں گیا وہاں سے نکلنا پڑا. یہ بات بھی ہم سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ 23 اکتوبر کی رات کو جو واقعات رونما ہوئے ان کے بارے میں حتمی طور پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جو ایویڈنس آئے گی اس میں کسی کو امپلیکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی،
اس میں کوئی کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہر چیز، ہر پہلو روز روشن کی طرح عیاں ہوتا چلا جائے گا. چنانچہ میں تو خاصا کلیئر ہیڈڈ ہوں، مجھے کوئی توقعات وابستہ نہیں ہے، نہ تو جسٹس امین الدین سے اور نہ ہی جسٹس یحییٰ آفریدی سے. یہ انصاف اللہ تعالیٰ فراہم کرے گا. اب پھر آپ کے دماغ میں یہ بات ضرور آئے گی، کیونکہ ہیومن نیچر ہے، اور ہو سکتا ہے مجھ پر کچھ برہم بھی ہوں آپ. میں بھی کافی برہمی کا شکار رہا ہوں، لیکن یقین کیجئے اس پر مزید کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ سمجھ ہی نہیں ہے. اشارہ ضرور ہے، اور وہ اشارہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی ایویڈنس اللہ تعالیٰ پیش کر دے، بیٹھے بٹھائے آپ کے سامنے کوئی ایک گواہی ایسی آ جائے جس سے انکار کیا ہی نہ جا سکے. میں ایسے بے شمار واقعات کوٹ کر سکتا ہوں، لیکن اس خدشے کے تحت کہ ایک غیر ضروری لامتناہی بحث شروع ہو جائے گی، بہتر ہے کہ انتظار کر لیں. زیادہ دور نہیں ہے وہ وقت، انشاءاللہ یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ضرور ہوگا. اب چلتے ہیں عمران خان کی طرف، جنہیں بنی گالہ شفٹ کرنے کی آفرز کی جا رہی ہیں. بعض حکومتی نمائندے ٹی وی شوز پر بیٹھے یہ کہتے پائے گئے ہیں کہ اگر عمران خان درخواست کریں گے تو ہم اس پہ غور کر سکتے ہیں. ان ادر ورڈز، یہ دروازہ کھول دیا گیا ہے، اگر عمران خان چاہیں تو بنی گالہ شفٹ ہو سکتے ہیں. اب میری خبر یہ ہے کہ یہی وہ آفر تھی جو لے کر گنڈا پر عمران خان تک پہنچے اور ان کے گوش گزار کی کہ اگر آپ صرف ابراہمک ایکارڈز پر خاموشی اختیار کر لیں، اگر آپ اسرائیل والے معاملے کو مت چھیڑیں، تو اس کے عوض آپ کو بنی گالہ کی فیسلٹی دی جا سکتی ہے. وہاں پر ایکسرسائز کریں، مزے سے رہیں، چھوٹی موٹی سیکیورٹی ہوگی، گارد ہوگی، آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ماں سوائے انٹرنیٹ کے، کیونکہ عمران خان کو انٹرنیٹ دینا تو کافی مشکل کام ہے، کیونکہ عمران خان نے باز نہیں آنا. اللہ نے اس کی بات میں وہ تاثیر، وہ اثر بھر دیا ہے کہ اس کے کہے ہوئے ایک ایک لفظ کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، بڑی تکریم دی جاتی ہے. تو اس لیے انٹرنیٹ، فون، ان فیسلٹیز کے علاوہ باقی جو کچھ ہو سکتا ہے ایک گھر میں، وہ سب کچھ آپ کو میسر ہوگا. اب شنید یہ ہے کہ عمران خان جو پہلے ہی بہت تپے ہوئے تھے گنڈا پور پہ، فیصلہ آلموسٹ پہلے کر چکے تھے، اس کا کیٹلسٹ یہ پیغام بنا، جس پر انہوں نے ایک لمحہ لگائے بغیر اس کو فارغ کیا کہ یار تم یہ پیغام لے کر آئے کیسے؟ اتنا تو تم مجھے جانتے ہو، تم نے انکار کیوں نہیں کر دیا؟ تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ پیغام؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ کہ اس نے ماننا نہیں ہے، اور اگر لازم ہے کہ آپ یہ پیغام بھیجیں تو کم از کم میں پیامبری نہیں کروں گا. تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا. خیر، بات ہو رہی تھی ابراہمک ایکارڈز کی، تو اس حوالے سے خاکسار ایک گزارش کر چکا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ٹھان چکا ہے، اور تاحال سب سے بڑی دلیل اس حوالے سے ہمارے پاسپورٹ کی ری ڈیزائننگ ہے. اس کو ڈیزائن کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مجھے لگتا ہے اس کے باہر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اندر کے ایک صفحے کو تبدیل ضرور کیا جائے گا، جس پر مینشنڈ ہے کہ اس ملک کے علاوہ آپ ہر جگہ جا سکتے ہیں، اور وہ ملک اسرائیل ہے. ایک زمانہ تھا کہ ساؤتھ افریقہ کو بھی اسی فہرست میں شمار کیا جاتا تھا، لیکن یہ اپارٹائڈ کے دنوں کی بات ہے، نسل پرست حکومت کے دور کی بات ہے، جب بوتھا کی حکومت تھی، جس کے خلاف نیلسن منڈیلا اور اس کے ساتھیوں نے ایفرٹ کی تھی، سٹرگل کی تھی. عمران خان کی طرف آتے ہیں. ساتھ ہی پہلے میں ایک ریفرنس دے دوں کہ ایک اہم حکومتی نمائندے نے ایک بڑی اہم وزارت پر جو براجمان ہے اور ہم سب کے لیے ہمیشہ حیرت کا باعث رہتا ہے، اس نے مختلف مسالک کے مولوی صاحبان سے بھی گفتگو کی ہے، انہیں دھمکی بھی لگائی ہے، انسینٹیو بھی دیا ہے. یعنی وہ سٹک اینڈ کیرٹ کا جو ایک سٹائل ہے وہ بروئے کار لایا گیا، اور کھلے لفظوں میں یہ دھمکی دی گئی کہ اگر آپ باز نہ آئے، اگر جمعے کی نماز کے بعد، جیسا کہ پلان ہے آپ کا، آپ نے مرید کے سے متعلق احتجاج کیا، آپ نے اسرائیل کے بارے میں کوئی اجتماع کرنے کی کوشش کی، کوئی شور مچانے کی کوشش کی گئی، تو یہ سارے مدرسے وغیرہ بند کر دیے جائیں گے، جو ان سو مینی کیسز
دکانوں کی شکل اختیار کر چکے ہیں اور بہت سے اور بھی معاملات کھول دیے جائیں گے۔ ٹی ایل پی پر پابندی کی منظوری دے دی ہے کیبنٹ نے، یہ بھی آپ نے سن لیا ہوگا، اور محکمہ داخلہ نے اس حوالے سے بنیادی کام بھی شروع کر دیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ پابندی دیر پائے، کیونکہ یہ کسی مقصد کے تحت بنائی گئی تھی، اس کے کچھ مقاصد ہیں، یہ مقاصد سے روگردانی نہیں کر سکتے، اور یہ بھی صرف دہشت ڈالنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، ورنہ اتنی محنت کی آپ لوگوں نے اس کے اوپر، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ ولاگ جب پبلش ہوگا تو موسٹ پروبیبلی ٹائم ڈفرنس کے سبب جمعے کا دن پاکستان میں چڑھ چکا ہوگا، اور یہ دیکھنا باقی ہے کہ اس دھمکی کا، اس دھونس کا اور اس ترغیب کا کیا اثر ہوا ہے مولوی صاحبان پر۔ اب چلتے ہیں پشاور۔ پشاور میں نئے وزیر اعلیٰ سے متعلق بھی میں نے گزارش کر رکھی ہے، ایک پیشگوئی نما چیز کہہ رکھی ہے کہ اس کو چین سے نہیں، اول تو آنے نہیں دیں گے، اگر وہ آ گیا تو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ اور اس نے پرسوں ترسوں کہہ دیا کہ ایک صاحب آئے تھے پشاور میں، آ کہہ گئے تھے کہ سہیل آفریدی کا کوئی سکوپ نہیں ہے، وہ وزیر اعلیٰ نہیں بنے گا، یعنی ان سو مینی ورڈز انہوں نے یہ کہہ دیا تھا۔ نجی محفلوں میں تو کلیئرلی بھی کہہ دیا تھا انہوں نے، لیکن سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بنا۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے گزارش کی ہے کہ مجھے میرے لیڈر سے ملنے دیا جائے، میں کوئی انسٹرکشنز لوں، اس کے ساتھ ڈسکشنز کروں، کیونکہ آگے پیچھے بے شمار مواقع آئیں گے جہاں مجھے پیامبری کرنا پڑے گی، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے میں اس سے ملوں، اور کچھ نہیں تو میں خیر سگالی کے لیے اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ میرا قائد، میرا لیڈر ہی نہیں، میرا محبوب ہے، کیونکہ اس وقت عمران خان کا رشتہ اس کے ورکرز کے ساتھ، اس کے ساتھیوں کے ساتھ، اس کے دوستوں کے ساتھ خالص محبوبانہ ہو چکا ہے، یہ عام لفظوں میں ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس نے کہا کہ میری اس درخواست کو درخور اعتنا نہیں سمجھا گیا۔ پرائم منسٹر سے گزارش کی تھی، انہوں نے کہا جی پوچھ کے بتاؤں گا، تو وہ بیچارہ شاید ابھی تک پوچھنے گیا ہے، اسے کسی نے گھاس نہیں ڈالی۔ پھر درخواست کی، کچھ لوگوں نے ٹھٹھا کیا، مذاق کیا، رانا ثناء اللہ جیسوں نے، کہ آئیں، ضرور آئیں، ریڈ کارپٹ سے آپ کا سواگت کیا جائے گا، استقبال کیا جائے گا۔ اب اس نے کہا ہے کہ مجبوراً مجھے عوام میں جانا پڑے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تحریک چلانی پڑی، احتجاج کرنا پڑا تو میں چلاؤں گا، باہر آؤں گا۔ اور اگر یہ لوگ سڑکوں پر آ گئے تو یہ ممکن کیسے ہے کہ اسرائیل والا معاملہ، ابراہمک اکارڈز والا معاملہ سامنے نہ آئے، اور یہی دکھتی رگ ہے ہمارے اصل حکمرانوں کی۔ چنانچہ انہیں بھی کہہ دیا گیا کہ اگر آپ باز نہ آئے اور آپ نے رخنہ اندازی کی، جیسے مولوی صاحبان کو کہا گیا تھا کہ بین الاقوامی معاملات پر آپ نے کوئی رائے زنی نہیں کرنی۔ اب بین الاقوامی معاملات اسرائیل سے متعلق ہیں، کوئی کیوبن مسل کرائسس پر تو انہوں نے بات نہیں کرنی نا، مولوی صاحبان ہیں، کیونکہ یہی ان کے لیے انتہائی اہمیت کا باعث تھا اور باعث ہونا چاہیے تھا۔ لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے کہ وہ دھمکی بڑی حد تک کام کر گئی ہے، وہ کافی ٹھنڈے پڑے محسوس ہوتے ہیں، لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہوگی اگر ایسا ہوا تو۔ اللہ کرے یہ میرا خدشہ ہی ہو، کم از کم احتجاج تو کرے نا۔ میں صرف صدائے احتجاج بلند کرنے کی بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مار دھاڑ کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پولیس کے اوپر آپ پتھراؤ کریں یا فائرنگ کریں، لیکن احتجاج کرنا آپ کا حق ہی نہیں ہے، یہاں پر فرض ہے، کیونکہ موضوع کیا ہے اس پر غور ضرور کیجیے گا۔ اب ایک لمحے کے لیے اگر غور کریں کہ اگر کے پی نے صدائے احتجاج بلند کی، کیونکہ اکثریت عمران خان کے ساتھ ہے، اکثریت نہیں، بڑی بھاری اکثریت، میں تو سمجھتا ہوں اس وقت 90% لوگ اس کے ساتھ ہیں، تو اگر یہ سڑکوں پر آئے اور وہی تاریخ دہرا دی گئی جو 26 نومبر کو اسلام آباد میں دہرائی گئی تھی، جو بھی چند دن پہلے مرید کے میں کیا گیا تھا، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا چند دن پہلے میں نے گزارش کی تھی کہ مغرب کی طرف سے اندیشہ ناک رہیے گا، مغرب کی طرف سے کوئی سنسنی خیز، کوئی ہولناک، کوئی المناک واقعہ، کوئی خبر، کوئی ڈیولپمنٹ سامنے آ سکتی ہے۔ تو جب میں مغرب کہتا ہوں تو سب سے پہلے کے پی ہے، میں کے پی کے حوالے سے بہت متفکر ہوں، اور ہو سکتا ہے
یہی اس کا نقطہ آغاز ہو. کیوں؟ ایک کلیئر انڈیکیشن آنا شروع ہو گئی ہے کہ سہیل آفریدی کا نام بھی اس لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے جسے ایلیمینیشن لسٹ کہتے ہیں. یہ بڑی بھیانک لسٹ ہوتی ہے، اور اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو گیا تو اس کو پھر کون کنٹرول کرے گا؟ کوئی اس طرح کی خبر کسی اور ذریعے سے، کسی اور طرف سے، تو اس طرح کا واقعہ ایک چنگاری کا رول پلے کرے گا. اور کے پی بارود خانہ ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ افغانستان ہے. افغانستان سے بھی کوئی بہت اچھی خبریں نہیں آ رہی، اس لیے یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. اب چلتے ہیں آخری ٹاپک ہمارا نریندر مودی، اس سے متعلق. گزشتہ 1-2 دنوں سے ادھم مچا ہوا ہے سوشل میڈیا پر، باقاعدہ بھگدڑ کی، سٹیمپیڈ کی کیفیت ہے کہ، اور جسے میں کانسپریسی تھیوری سمجھتا ہوں، جس کا کوئی فی الحال سر پیر نہیں ہے، جسے پروو نہیں کیا جا سکتا، جس کا کوئی آگا پیچھا نہیں ہے، جو صرف ایک سنسنی خیز خبر ہے. وہ یہ کہ امریکی ایجنسیاں مبینہ طور پہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتی ہیں، قتل کرنا چاہتی ہیں. اب اسی حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ حالیہ کانفرنس میں جب صدر پوٹن نریندر مودی کے ساتھ موجود تھے تو انہوں نے اسپیشلی موصوف کو اپنی گاڑی میں بٹھایا، یہ بتاتے ہوئے کہ ایک اہم بات ہے، ایک اہم انکشاف ہے میں نے کرنا ہے کہ میں باہر نہیں کر سکتا، آئی کانٹ ٹرسٹ اینی روم، آئی کانٹ ٹرسٹ اینی بڈی، تو آپ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھیے، میری گاڑی سیف ہے. چنانچہ دوران سفر صدر پوٹن نے نریندر مودی کو یہ بتایا کہ آپ کو قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، پلاننگ کی جا رہی ہے. اس حوالے سے خواتین و حضرات، ایک پراسرار امریکی گزشتہ دنوں بنگلہ دیش میں مارا گیا ہے. اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ امریکی ایجنسیوں کا ایسٹ تھا، اور جو شواہد میسر آئے ہیں ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ اسی مقصد کے تحت بنگلہ دیش آیا تھا، اور اس طرف سے یہ انڈیا انٹر ہونا چاہتا تھا. تو واللہ عالم، اس بارے میں حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. جب تک یہ کنفرم نہیں ہوتی تب تک یہ خبر نہیں ہے، کانسپریسی تھیری ہی رہے گی. ہاؤ ایور، اس کے اندر زیادہ دلچسپی اور اہمیت کا حامل وہ خبر نما کانسپریسی تھیری نہیں ہے، بلکہ ری ایکشن ہے انڈین پبلک کا. یعنی وہ رومانس جس میں انڈینز مبتلا تھے. آپ کو یاد ہوگا جب ٹرمپ لاسٹ ٹائم انڈیا آیا تھا تو کیسے کیسے نغمے، کیسے کیسے ترانے، کیسے کیسے شاندار رقص پیش کیے گئے، کیسے کیسے عہد و پیما اس کے سامنے رکھے گئے، کیا کیا چیزیں پلان کی گئیں. تو امریکہ میں آباد انڈین ڈائسپورا کس طرح 7ویں آسمان پہ پہنچا ہوا تھا. آج انڈینز کھل کھلا کے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہمارا رومانس تو کیا، وہ دوست بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ برادرانہ تعلقات تو بہت دور کی بات ہے، روٹین کی کوئی دوستی بھی نہیں ہے، باقاعدہ دشمن ممالک کی فہرست میں اسے شامل کیا جائے. انڈیا ود ایوری پاسنگ ڈے امریکہ کے اثر سے نکل کر ماسکو کے اثر میں جاتا نظر آ رہا ہے، اور بات جب ماسکو کی ہوگی تو لا محالہ بیجنگ کو بھی ملوز خاطر رکھنا پڑے گا. یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی اور چیز، وزیر دفاع راج ناتھ لگاتار ایک ہی ایکسرسائز میں نظر آ رہے ہیں. کبھی وہ لکھنؤ میں براموس کی نئی فیکٹری میں جا کر تازہ ترین کھیپ کا معائنہ کرتے ہیں کہ کیا کیا میزائلز ہم نے پروڈیوس کیے ہیں. کبھی وہ اپنے جرنیلوں کو، فوجی سربراہوں کو اکٹھے بٹھا کر ایک ایک چیز شو کر رہے ہوتے ہیں کہ میں ایک ایک دن ڈسکس کر رہا ہوں کہ ہم نے آنے والے دنوں میں کیا کرنا ہے. اور دبے لفظوں میں ایک آدھ رٹا رٹایا فکرہ ہے، وہ آلموسٹ تمام بھارتی عمال اور اکابرین استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں کہ آپریشن سندور اوور نہیں ہوا، بلکہ اس کا فیز 2 شروع ہونے والا ہے. اب تازہ ترین واردات یہ ہوئی ہے کہ تقریباً $8 بلین کا اسلحہ خریدنے کی منسٹری آف ڈیفنس نے اجازت دے دی ہے. اب یہ دوسری لیکن بڑی کھیپ ہے اسلحہ کی خریداری کے حوالے سے. جب سے آپریشن سندور شروع ہوا ہے، سب سے بڑا سٹاک پائل اسلحے کا
یہ ہے جو 8 بلین، اس سے پہلے کچھ تقریباً 4 بلین کی اماؤنٹ ایک تھی، کوئی 5 بلین ایک رہی، یہ 8 بلین ڈالرز خرچ کر کے وہاں پر میں تو حیران رہ گیا ہوں. وہ جو اماؤنٹ بتائے گی 79,000 کروڑ انڈین روپیز ایگزیکٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو جب ڈالرز میں آپ اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو تقریباً اتنی بڑی اماؤنٹ بن جاتی ہے. اور ان کی گفتگو سے یہ امپریشن ملتا ہے کہ نیوی کے حوالے سے وہ بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں. آئی این ایس وکرانت کا ذکر ہم نے پرسوں ترسوں بھی کیا تھا، آج پھر کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے بھی بہت سی باتیں سننے کو مل رہی ہیں. اب یہ سارا کیل کانٹا ساز و سامان انڈیا کیوں اکٹھا کر رہا ہے؟ تو اس کا تعلق خواتین و حضرات میری دیگر 2 ایک پیشگوئیوں کے ساتھ ہے، وہ بھی عنقریب سچ ثابت ہونے جا رہی ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں. انٹل دین اللہ حافظ و ناصر.